اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عذرا اور بلی کا وفد۔ صفر 9 ہجری میں بنو عذرا کے 12 آدمی آئے، کسا سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکے سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی وہ یاد دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا، ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور آستانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلئی کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد۔ 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلا فال گیری کے لیے چڑیا بھگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے اب مطابقت کا جاننا محال ہے، یہ سارے اعمال غیب کے اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا، اسے تحائف سے بھی نوازا گیا۔ توجیب کا وفد۔ توجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل سے خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کیا کوئی آدمی باقی رہ گیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا، زمانہ ارتاد میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر جمی رہی۔ بنی فزارہ کا وفد۔ یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے۔ اسلام کے اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی، اللہ سے دعا کریں ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ و عظیم ہے، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ اس کے عظمت اور جلال سے اس کی طرح چرچراتی ہے جیسے
میاں کو جاوا چڑچڑاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ آج یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ نجران کا وفد کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔